رات میں آنکھ کھل گئی یا نیند نہیں آ رہی یا یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح، آؤ چلو دعائے توسل پڑھتے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ چلے ذرا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مومنین کے اصالہ ثواب کے لیے. بیٹھے کیا کریں بور ہو رہے ہیں، چلتے ہیں حدیث کیسا پڑھتے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ کیوں؟ چلتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں. کبھی ہوا؟ یہ کبھی ہٹا دیجئے باقی ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ ائمہ کا طریقہ کیا تھا. پھر آپ امام کی وہ کہاں ہم کہاں، عجیب. دیکھ رہے ہیں آپ عجیب، ان کی بات کہاں کر رہے ہیں. پھر میں معاویہ کا طریقہ بتاؤں، پھر کس پر گفتگو کروں. آخر آئیڈیل کون ہے آپ کے لیے اور میرے لیے؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے خدا نہ کردہ. آئیڈیل کون ہے؟ ائمہ طاہرین ہی تو ہیں. علماء کا تذکرہ کروں تو کہتے وہ معصوم تھوڑی ہیں. معصوم کا تذکرہ کروں تو وہ کہاں میں کہاں، تو بچا کون آخر؟ یعنی شاید آپ کو تلاش ہے کسی منافق کا ذکر کروں، کسی کافر کا ذکر کروں، کسی مشرک کا تذکرہ کروں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ائمہ طاہرین کی کیفیت یہ ہے، جب دنیا کے مصیبتوں سے، دنیا کی دغا بازیوں سے، دنیا کے دھوکوں سے تھک جاتے ہیں لوگوں سے، تو آ کے بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ. اور ہم جب قرآن سے تھک جاتے ہیں نعوذ باللہ، تو کیا کہوں پھر اس کے بعد. یہ کیوں ایسا ہے؟ کبھی محسوس کریں. سیلف سسٹم ہے یہ میرے عزیزو، سیلف سسٹم ہے. اگر ذکر خدا میں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے تو روح صحت مند ہے، اور اگر ذکر خدا میں مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی تو روح مریض ہے. علاج کیجئے. میں ہوں یا آپ ہوں فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو، اگر ذکر خدا کی مٹھاس اسے محسوس نہیں ہو رہی تو روح میں مرض ہے. کوئی نہ کوئی مرض ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیے. علماء اخلاق یہی ڈاکٹرز ہیں کہ جو ائمہ طاہرین سے لے کر کے دوائیں بتاتے ہیں. کسی کو حق نہیں ہے اپنے پاس سے کوئی دوا بتا دے. اتنی سختی ہے ان دواؤں پر ائمہ کی طرف سے کہ اگر امام نے کوئی جملہ نہیں کہا ہے تو نہ آپ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. اگر انہوں نے سنگولر کے صیغے میں کہا ہے تو پلورل کا حق نہیں رکھتے آپ. آپ دیکھ لیے بعض جگہوں پر دعا پڑھتے ہیں لوگ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، آخر میں کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کہاں سے بڑھا دیا آپ نے؟ یہ برحمتک یا ارحم الراحمین کس نے حق دیا تھا ایڈیشن کا؟ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو امام صادق خود کہتے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خود بیان کرتے ہیں. اور اس کے خلاف واقعہ موجود ہے. ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وآلہ، اس نے کوئی مشکل بیان کی، پیغمبر نے اس کو دعا تعلیم دی، وہ گیا پڑھنے لگا. کچھ دن پڑھا، کچھ نہیں ہوا. پھر آیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نہیں. وہی ہوا نا جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، دوا لے کر گئے، اتنے دن کھایا کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا کھا کیا رہے تھے؟ کہا یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگا، زندگی بھر کھاتے رہیے. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح استعمال کریں نا. کیسے پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ آپ نے کہا تھا، ہم جس طرح پڑھ رہے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. یہ ابصار کس نے کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا یا مقلب القلوب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ مقلب القلوب والابصار کیوں کہا؟ کہا یہ وہ مقلب الابصار نہیں ہے کیا؟ کہا وہ ہے، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ کہو. توجہ کیجئے، ہر مرض کی دوا الگ ہے، نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. اگر علماء بھی کچھ دیتے ہیں تو ان کو نہ گھٹانے کا حق ہے نہ بڑھانے کا حق ہے. وہی دیں گے جو ائمہ طاہرین نے بیان کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. یہ ائمہ طاہرین کی کیفیت ہے. بس میں جلدی 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مجلس تمام ہو رہی. لوگ جناب سیدہ کے پاس آئے، وہ کہہ لیں گے بی بی دق الباب ہوا. کا بی بی کا کیا ہوا؟
کہا علی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ خیریت؟ تمہیں کیسے پتا؟ کہ ہم نے دیکھا ہے صحرا میں علی ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اس آیت پر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کو تکرار کرنے لگے، بار بار کہنے لگے اسی آیت، اسی جملے کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کچھ دیر کے بعد غش کھا کے گر گئے، غش کھا کے نہیں، زمین پر گر گئے۔ ہم قریب گئے، ہم نے جا کر کے دیکھا تو بدن میں آثار حیات محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ تو جناب سیدہ نے کہا جاؤ، علی کے ہر رات کی کیفیت یہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ علی کے ہر رات کی کیفیت یہی ہے۔ یہ استغفار کرتے ہیں تو خدا نہ کرتا کوئی گناہ کیا ہے انہوں نے، نعوذ باللہ، ان کے پاس تو فکر گناہ بھی نہیں ہے، تصور گناہ بھی نہیں ہے۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، کیوں کرتے ہیں اتنا ذکر، کیوں پڑھتے ہیں اتنی نمازیں، 1000 تکبیرۃ الاحرام ایک رات میں، کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، ذکر خدا انہیں میٹھا لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ بس بات تمام ہو رہی ہے اسی جگہ پر عزیزو، میرا وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اچھا یہ پتہ نہیں آپ کے لیے بینیفٹ ہے کہ نہیں، لیکن ہاں میرے لیے میری بینیفٹ ہے کہ یہ گھڑی ایسی جگہ لگی جہاں دکھائی نہ دے۔ الحمدللہ نیچے لائٹ ہے، اوپر بھی لائٹ ہے، بیچ میں گھڑی ہے، ہمارے حق میں ہے یہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ذکر خدا کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے ان کو، اور صرف آپ یہ کہیں کہ وہ معصوم، بالکل معصوم ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک، ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بالکل طے ہے، میں روزہ اول سے کہہ رہا ہوں، مگر راستہ ہمارا وہی ہونا چاہیے۔ اب یہ اس جگہ کی مثال نہیں ہے، لیکن میں جلدی سے دے رہا ہوں، جگہ سے مراد موضوع میں اس جگہ کی نہیں ہے۔ ایک آیت اللہ گزرے ہیں مشہد میں اب سے 100 سال پہلے، جناب امام خمینی نے ان کو دیکھا ہے، ان سے ایک ذکر بھی لیا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو اس ذکر کو، اگر ہوگا تو میں بعد کبھی عرض کر دوں گا۔ شیخ حسن علی ان کا نام تھا، نخودک ایک جگہ ہے اصفہان میں، وہاں کے رہنے والے تھے۔ شیخ حسن علی نخودکی، مرجع وقت تھے اس زمانے میں، اور ایک عارف انسان تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ صحن انقلاب مشہد میں، صحن انقلاب وہ صحن ہے مشہد کے میں روزے کا کہ جس میں زری اور قبلہ ایک ہی طرف ہے، یعنی جس طرف زری ہے اسی طرف قبلہ ہے آگے، صحن انقلاب میں۔ وہاں صحن انقلاب میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حرم بند ہوتا تھا رات میں، اب تو خیر 24 آور کھلا ہے، کسی بھی ٹائم آپ جائیے، ہر وقت اتنا ہی مجمع زری کے پاس، یہ کون ہے، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، کہاں سے آئے کچھ نہیں پتا، ہر وقت اتنا ہی مجمع جو موجود ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کون لوگ ہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن موجود ہے، سردی گرمی بارش کبھی بھی آپ جائیں موجود ہے وہاں مجمع۔ خوب اس وقت حرم بند ہوتا تھا، دیکھا کہ وہ آقا رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، اب کون خادم کہے کہ آپ رکوع سے اٹھ جائیے یا نماز تمام کیجئے، خادم کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ رکوع سے اٹھیں تو ہم حرم بند کر کے جائیں۔ ادھر سے ایک بوڑھا خادم آ رہا تھا جو انہیں پہچانتا تھا، یہ خادم جانتے تھے پہچانتے نہیں تھے، نہیں محسوس کیا آپ نے، وہ خادم انہیں جانتا بھی تھا پہچانتا بھی تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ ابھی آگا رکوع میں ہیں، یہ اٹھے تو ہم نماز تمام ہو تو ہم چلیں حرم بند کر کے، کہ تم ان کو رکوع میں رہنے دو، تم لوگ چلو۔ حرم بند کر کے چلے گئے، وہ رکوع میں جھکے تھے۔ اب یہ 12 بجے کی بات ہے، رات کے 11 بجے کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم، رکوع میں جھکے، رکوع میں تھے وہ، اور جب نماز صبح سے پہلے آ کر کے حرم کا دروازہ کھولا ہے تو اسی طریقے سے رکوع میں پایا ہے، اور اتنی برف ان کے پیٹھ پر جمی تھی، برف باری ہو رہی تھی، اس میں رکوع میں تھے، پیٹھ پر برف جمی تھی۔ یہ انسان نہ بے ہوش ہوا، بوڑھا انسان، نہ غش کھا کے گرا، نہ برین ہیمریج ہوا، نہ کوئی مرض ہوا، کیوں؟ چونکہ اس سے ذکر خدا میٹھا لگ رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔
جن کو ذکر خدا میٹھا لگ رہا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہونی ہو اور کبھی ہوا نہ ہو, نہیں, تاریخ میں موجود ہے. جناب اویس کے نام سے اپنی مرضی سے استفادہ کر لینا اور ہے, اور کردار اویس پر نظر ڈالنا دوسری چیز ہے. جناب اویس کہتے تھے آج میرے رکوع کی رات ہے, اور پوری رات رکوع میں رہتے تھے. آج میرے سجدے کی رات ہے, اور پوری رات سجدے میں رہتے تھے. ایسے ہی نہیں تھا کہ اتنی خوشبو تھی کردار میں, اتنی خوشبو تھی روحانیت میں کہ مدینے پیغمبر سے ملنے آئے, نہیں مل سکے, ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے, واپس چلے گئے. جب پیغمبر آئے تو کہا میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کسی پرفیوم کی خوشبو نہیں تھی, یہ کسی عطر کی خوشبو نہیں تھی, یہ اویس کی جسمانی خوشبو نہیں تھی, یہ روحانی خوشبو تھی جس کو مشام پیغمبر محسوس کر سکتا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد, جس کو مشام پیغمبر محسوس کر سکتا تھا. معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ. تو توجہ کرنی چاہیے ہمیں اپنی روحانیت پر, توجہ کرنی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کی روحانیت پر. ورنہ آپ یاد رکھیں کل قیامت میں ہمارے بچوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. یہ بالکل حقیقت ہے. اور آخری بات کہہ دوں, مجلس تمام ہو جائے, کیونکہ اب دوبارہ نہیں معلوم بھی جملے تک پہنچ پاؤں کہ نہیں. حق ہے اولاد کا باپ پر. بڑھاپے میں چلے آئے, سمجھا دیجئے میرے بچے کو, میری بات نہیں مانتا, اور یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا, جو بویا ہے وہ کاٹیے. بچپنے میں آئے تھے, اس بچے کو پڑھا دیجئے آل محمد کی تاریخ. بچپنے میں اس بچے کو لے کر کے آئے تھے, اس کو قرآن سکھا دیجئے, اس کو آل محمد کی سیرت سکھا دیجئے. تب کیوں نہیں لائے تھے آپ؟ آج کیا لے کر کے آ رہے ہیں, جو بویا ہے وہ کاٹیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں جوانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں اس اعتبار سے, انہوں نے جو کیا وہ جانے, خدا جانے, تمہیں حق نہیں ہے اف تک کہنے کا. یہ الگ موضوع ہے, لیکن ان سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آج جو جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے تو وہی حال ہمارا نہ ہو جو ہم نے اپنے والدین کا کیا. مثلا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ. توجہ کیجئے, صرف ایک بات کہہ رہا ہوں اس جگہ پر, وَنَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنُ وَأَن يُحْسَنَ عَدَبَهُ, اس کو چھوڑ رہا ہوں. ان یحسن اسمہ, حق ہے اولاد کا اپنے باپ پر کہ اس کا اچھا نام رکھے, اچھا نام رکھے. آج نام دیکھ لیجئے, ایک صاحب آئے, کہنے کہ کوئی اے سے نام بتا دیجئے. کیا مطلب؟ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اولاد کی اسما ہے یا کوئی سیمسنگ کی سیریز چل رہی. ایسا عجیب. این یحسن اسما, اس کا بہترین نام رکھے. اچھا بہترین نام, میں اب کیا کہوں آپ سے, بہترین نام آپ کو خاندان آل محمد کے علاوہ کہاں ملیں گے؟ جنتری میں ملیں گے, فلم انڈسٹری میں ملیں گے, پیپر میں ملیں گے, کہاں ملیں گے آخر؟ بہترین نام آل محمد کے گھر میں ملیں گے. نہیں, یہ تو ہمارے دادا کے خالے کے نانو کے بیٹے کا نام ہے, تو یہ تو ہمارے خالہ زاد حفیظ بھائی کا نام ہے, تو مولا علی کتنے بیٹے تھے؟ کربلا میں کم از کم 3 تو معلوم ہے آپ کو. مولا امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی. امام حسین کی جتنی بیٹیاں تھی سب کا نام فاطمہ. یا حسین کہنے والے اگر امام حسین کی اسی بات پر عمل کر لیں, بس میں نے تمام کر دی مجلس, اسی جگہ پر روک رہا ہوں. اکبر آپ کے لیے کوئی چیز ہے, عربوں کے لیے نہیں ہے. اصغر آپ کے لیے کوئی چیز ہے, کبرا, صغرا, سکینہ یہ آپ کے لیے کوئی چیز ہے, عرب کے لیے نہیں ہے. اکبر یعنی بڑا, اصغر یعنی چھوٹا. اگر میں آپ سے کہوں میرے 2 بیٹے, بڑا علی چھوٹا علی, تو آپ کیا بڑا کو نام کا جز سمجھیں گے؟ چھوٹا کو نام کا جز سمجھیں گے؟ نہیں نہیں, یہ تو تمیز دینے کے لیے چھوٹا بڑا کہہ رہے ہیں, نام نہیں ہے چھوٹا بڑا, نام تو علی ہے.
میری دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں، ایک چھوٹی فاطمہ ایک بڑی فاطمہ. تو آپ چھوٹی کو نام کا جو سمجھیں گے، نام پارٹ آف دا نیم ہے، یا بڑی جو ہے یہ پارٹ آف دا نیم ہے؟ نہیں، بلکہ فاطمہ ہے. تو کبرا اور صغرا، کبرا یعنی بڑی، صغرا یعنی چھوٹی، اکبر یعنی بڑا، اصغر یعنی چھوٹا. اتنا ہی تو ہے. نام کیا ہے؟ جتنے بیٹے سب کا نام علی، جتنی بیٹیاں سب کا نام، سکینہ بھی رقیہ بھی، یہ لقب ہیں، نام نہیں. نام فاطمہ ہے. جتنی بیٹیاں سب کا نام فاطمہ. اگر سارے حسینی اسی بات پر عمل کر لیں تو ہر گلی کوچے میں سوائے علی فاطمہ کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ نام کا اثر ہے. تو یہ اولاد باپ، آپ سوچئے جو اسلام نام رکھنے کی حد تک حق جانتا ہے، وہ تربیت کی حد تک کتنا حق جانے گا؟ جو نام رکھنے کی حد تک حق جانتا ہے، وہ روحانی تربیت پہ کتنا حق جانے گا؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اپنے بچوں کی، ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسل کی روحانی تربیت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بچوں کو روحانی اعتبار سے مریض بنا کر کے معاشرے کے حوالے کریں. نہیں، ہمیں روحانی اعتبار سے صحت مند دینا چاہیے. چونکہ پتہ نہیں ہے جس بچے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں یہ کہاں تک آگے جائے گا. کچھ نہیں معلوم کسی کے لیے کب اس کو دنیا سے جانا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کچھ نہیں معلوم. تو کم از کم روحانی اعتبار سے صحت مند کریں، تاکہ نہ آپ شرمندہ ہو، نہ بچہ شرمندہ ہو، نہ ہم شرمندہ ہو، نہ ہماری اولاد شرمندہ ہو. بس میں نے تمام کیا. اور کس طریقے سے؟ ذکر خدا. لیکن لائف میں بیلنس ہونا چاہیے. کارٹونی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں. بیلنس میں، لائف میں بیلنس ہونا چاہیے. اگر یاد رہا یہ جملہ تو کل عرض کر دوں گا آپ کے سامنے. اس طریقے سے پالے بچوں کو کہ بیلنس لائف ان کے سامنے آئے، اور ذکر خدا کا جب وقت ہے تو مٹھاس کو محسوس کریں. مقتل اٹھا کے دیکھیے. مقتل میں امام حسین کے خیموں کی کیفیت کیا تھی؟ مقتل نے لکھا ہے. ہمیں پتہ چل جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ کل موت ہے، آج آخری رات ہے، کیا کریں گے؟ ہمارے گھروں میں روٹنا، پیٹنا، ماتم، بکا، آفت، ہنگامہ ہم خود بھی کریں گے، گھر والے بھی کریں گے. پتہ چل جائے کل موت، کل مرنا ہے، کیا کیفیت ہوگی یہ خود سوچ لے. جتنے ہیں سب کو معلوم ہے کل مرنا ہے. جتنے ہیں سب کی اگر مائیں ہیں تو انہیں پتا ہے کل مرنا ہے، اگر بہنیں ہیں تو انہیں معلوم ہے کل مرنا ہے، اگر بیٹیاں ہیں تو انہیں پتا ہے کل مرنا ہے. سب کے سب کو معلوم ہے. لیکن خیمگاہ حسینی کی کیفیت کیا ہے؟ اپنا نہیں، دشمن کا راوی کہہ رہا ہے. جناب حر ٹہل لیں. اب ذکر آ گیا ہے اسی شہید پر دو چار جملے. ٹہل رہے ہیں، عجیب سی کیفیت ہے جناب حر کی. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حر کے بدن میں کپ کپاہٹ ہے، کانپ رہا ہے. میں گھبرا گیا کہ کیا ہوا حر کو. قریب آیا کہنے لگا کہ حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. اتنی سی فوج کے سامنے تم لرز رہے ہو. اور نے پوچھا تم نے پانی پیا ہے؟ کہاں. تمہارے گھوڑے نے پانی پلایا؟ گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ کہاں. کہا نہیں پلایا تو جا کے پلا لو. سوال کیا، جواب کیا. کہا میں سمجھ گیا کہ حر جواب دینا نہیں چاہتے. پھر اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑی کچھ پوچھنے کی. ٹہل رہے ہیں، عجیب سی کیفیت ہے. غلام آیا، آقا کھانا حاضر ہے. کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا اس نے، ہاتھ کو پکڑا، لے کر کے آئے. کہا سنو کچھ آوازیں آ رہی ہیں. اللہ. کدھر سے؟ امام حسین کے خیموں سے.
کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ سب کی آخری رات ہے. مقتل کے جملے ہیں. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ لہم دوی کدوی النحل بین قائم وقاعد وراکع وساجد. یہ جملے ہیں مقتل کے کہ حسین ابن علی کے خیموں سے شہد کی مکھی کے چھتے جیسی بھن بھنانے کی آواز آ رہی تھی. کوئی قیام میں، کوئی قعود میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں. یہ حال ہے ان لوگوں کا جن کی آخری رات ہے. نہ کسی کو خوف ہے، نہ کسی کو ہراس ہے، نہ کوئی سر پیٹ رہا ہے، نہ کوئی رو رہا ہے. سب ذکر خدا میں مشغول ہیں چونکہ انہیں ذکر الہی میٹھا لگتا ہے. یہ ہیں کربلا والے. ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کا کہ جن کو ذکر خدا میں اتنی مٹھاس محسوس ہوتی تھی کہ رات جو آخری رات تھی نہیں چاہا کہ ایک لمحہ بھی کسی دوسرے کام میں صرف ہو. سب کے سب ذکر الہی میں لگے ہوئے. کوئی رکوع میں پڑا ہوا رکا ہوا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کوئی سجدے میں پڑا ہوا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس طریقے سے. اور کہا ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کہا ادھر کوئی جواں، کوئی شراب، کوئی کچھ. کہا سنو، ایسے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں. تو غلام نے دیکھا، سمجھ گیا. کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا صبح ہونے دے. ادھر سپیدہ سحر نمودار ہوا، حور عمر سعد کے سامنے